حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن قعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قعب بن لؤی بن غالب قرشی تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد اور والدہ کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے موقع پر جب ہم غار میں تھے تو میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا، وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ عز و جل ہے؟ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ثالثہما، یعنی اللہ عز و جل کے تیسرے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے اور وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی اس فرمان علی شان کے تحت داخل ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اس حدیث میں حضور سید المتوکلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ عز و جل پر عظیم توکل کا بیان ہے کہ دشمن کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی نہ گھبرائے۔ اسی طرح اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنا مال، اہل و عیال اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور حضور کی حفاظت کے لیے اپنی جان داؤں پر لگا دی۔ اللہ عز و جل اتنے کٹھن نازک وقت میں بھی حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل پر کامل بھروسہ کیا اور کفار کی طرف سے بالکل بھی نہ گھبرائے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی کی زبردست مدد فرمائی اور کفار مکہ کو آپ نظر ہی نہ آئے۔